بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری ویڈیو کے ساتھ ہی جلدی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال کر لیا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، ابھی سکون ہے، ابھی کچھ دیر بعد اسکول میں ساتھ ہی اسکول ہے تو آمد و رفت شروع ہو جائے گی، تو میں نے کہا چلیں جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں دوبارہ رابطہ کر لوں۔ یہ قبرستان ہے، یہاں بہت سے ایسے میرے عزیز و قارب، میرے والد صاحب کی تدفین تو میں نے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میں یہاں رہا، پھر میں جب آؤٹ آف سٹی گیا تو باقی یہاں کافی یہ لائن جو ہے، یہ 2-3 لائنیں یہ میری غیر موجودگی میں یہاں تدفین ہوئی ہیں۔ بڑے عزیز و قارب میرے پیارے پیارے، کچھ میرے کزن بھائی حضرات ہیں، کچھ میری بہنیں ہیں، کزنز ہیں، کچھ میرے ابو کے رشتے ہیں، چچا کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو میں یہاں ہی تھا۔ تو بہت سے ایسے میرے بڑے پیارے عزیز و قارب ہیں جو یہاں تک مدفون ہیں۔ پھول دیکھ لیں، ایسے خوبصورت پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر کے معاملات اسی طرح کشادہ اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں اور خوشحالی قبر کے اندر بھی ان کو اسی طرح سے رکھے، ان کو عطا فرمائے۔ دنیا کی جو ان کی زندگی تھی، جو ان کے کوئی کمی بیشی ہے، صغیرہ وغیرہ گناہ ہے، سب اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان کی ان قبروں کو تعدد نگاہ تک کشادہ اسی طرح رکھے جس طرح یہ آج اوپر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے دادا جان کی قبر، چچا جان کی، تایا جان کی، میرے نانا نانی ادھر ہیں، میرے والد صاحب ادھر مدفون ہیں، میں ان کے پاؤں کے پاس ابھی طرف کھڑا ہوں۔ تو جتنا مجھے ابو نے میری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے نماز کی تلقین کی، مجھے ہر برے کام سے روکا، ڈانٹ کے، پیار سے، محبت سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج جو کچھ میں ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں، تو یقیناً میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میری دعا مکمل نہیں ہوتی جب تک میں اپنے ابو کے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے اندر جتنے مدفون ہیں ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں کا ان کو نزول فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو بہرحمت فرمائے۔ ابھی میں چھوٹی بھتیجی ہے، اس کی بک میں نے نکالی تو اس میں سورہ نساء کی آیت تھی جس کا ترجمہ یہی تھا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی کوئی آیت تھی، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو منوان اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے اور ان سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دوبارہ بار بار یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے اندر باہر جتنے مدفون ہیں، اس بستی کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، عورت ہے، چھوٹی عمر کی ہیں، بڑی عمر کے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے میرے خونی رشتے یہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک چیز میں بار بار کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی دی ہے، یقیناً ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اپنی ترقی کے منازل طے کرنی ہے، ملک کو، ملت کو مضبوط کرنا ہے، مگر آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ کبھی پریشان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ قبرستان میں تشریف لے آتے تھے جب کبھی پریشان ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے تربیت اس طرح سے کی ہے بچوں کی بھی کہ جنات ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، رات کو قبرستان کی طرف نہیں جانا۔ تو یقین کریں ابھی جو صبح کا ٹائم ہے یہاں انسان جو ہے نا، اس کو یقیناً جس گہما گہمی جو چمکتی ہوئی جو دھوکہ دینے والی زندگی ہے اس میں اس طرح لت پت ہیں ہم کہ ہم آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ تو یہاں آ کے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس میں اس طرح نہیں ابھی اس کو کنسیو کر پایا، کیونکہ میں نے بھی اب موبائل اٹھا لیا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اب وہ جس نے جتنی چیز سیکھی اس نے آگے پہنچانی ہے، یہ تو امانت ہے۔ آپ کو ایمان کی علاوت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ آپ پھر اپنی ذات کے لیے نہیں دیکھتے، پھر آپ آگے چل کے وہ آگے آپ نے وہ کنوے کرنی ہوتی ہے۔
تو جو میں نے کنسیو کرنا تھا وہ کسی اور دن کر لوں گا، مگر جو 6 چیز کرنی تھی، جو ایک وہ آگے پہنچانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، تو اس کو بھی میں نے مد نظر رکھتے ہوئے موبائل اٹھا لیا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلے کچھ چیز شیئر کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ملک کے جتنے مسائل ہیں، اس امت کے جتنے مسائل ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالنے کی ہمیں توفیق دے۔ جس دن ہم نے یہ تہیہ کر لیا اس دن سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، سیاسی ہوں، عدلیہ کے ہوں، معاشی ہوں، جو بھی مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ اگر ہم نے اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ سب مسائل حل ہوں گے۔ میں تو یہی اسی چیز کو بار بار دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارباب اختیار کو بھی یہ چیز سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ظلم و زیادتی ہمارے مسلمان بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غزہ میں بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی جلد از جلد اللہ تعالیٰ تدارک کرنے کی توفیق ہمیں دے، کیونکہ تدارک تو اللہ نے کرنا ہے، وسیلہ اس امت نے بننا ہے، وسیلہ اس امت نے بننا ہے، تو تبھی ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں ان کی داد رسی ہو سکے گی۔ تو انشاءاللہ میں دوبارہ پھر کوشش کروں گا کہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق کریں، کیونکہ یہ دیکھ لیں جتنی کنسٹرکشن کر لیں، جتنے پلازے کھڑے کر لیں، یہ پلازا جو ہے، یہ جو شہر ہے، یہ آباد آپ کا اسی طرح سے ہوگا، آپ کے پیاروں کا، کہ جب آپ تقویٰ اختیار کریں گے۔ جب ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا تو ہمیں دنیاوی جو آسائشیں ہیں ہم ان کو سب کو بھول جائیں گے، اور بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے جب ہم نے روش پہ آ جائیں گے تو یقیناً پھر ہمیں نہ IMF کی ضرورت پڑے گی، نہ یہودی لابی کا آگے ہم گھٹنے ٹیکیں گے، اور نہ ہم کسی اور ظلم و بربریت کا ہم شکار ہوں گے۔ تو ہم اگر سادگی کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چلیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سارے مسائل کو پہ قابو پا لیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔